السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی سورۃ اخلاص سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نظر میں سورۃ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، یا بارگاہ رسالت میں سورۃ اخلاص کی کیا اہمیت ہے۔ تو اسی موضوع کو لے کے آج کا ہم نے ٹاپک آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، اللہ کے نبی کی بہت ساری سیاستہ کی حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، جن کا ذکر آج میں یہاں کروں گا کہ ہم نے سورۃ اخلاص کو ہی کیوں چنا، اس کی بیسک وجہ کیا تھی۔ تو بیسیکلی سورہ اخلاص یا سورہ توحید، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ تھے، اس لیے میں نے آپ سب دوستوں کو، اپنے سارے شاگردوں کو، اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سوشل میڈیا کے شاگردوں کو میں نے سورہ اخلاص سے راہ سلوک کی ابتدا کو سکھایا۔ سورہ اخلاص کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اے صحابہ، یہ سورت قرآن کے 1/3 ہے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ 1/3 سے مراد کہ جس نے اس کو ایک دفعہ تلاوت کیا تو سمجھو اس نے قرآن کے 10 پاروں کو پڑھا، تو اتنا اس کا ثواب ہے۔ اب آپ تو 100 دفعہ روز پڑھیں گے، اور رمضان میں تو ایک نیکی 70 گناہ ہو جاتی ہے، تو آپ کو تو 3 دفعہ پڑھنے پر ایک نہیں 70 گناہ ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث سنیں، اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کفر سے بری ہو گیا، یہ شخص کفر سے بری ہو گیا۔ اور دوسرے شخص کو دیکھا تو وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، یہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے سارے، اچھا اس میں صغیرہ کبیرہ کا چکر نہیں ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جو وظیفہ میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے، میں اس وظیفے کی رسول کی نظر میں اہمیت بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ وظیفے خود سے من گھڑت وظائف بتا دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ وظیفہ میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے جو مجھے میرے بزرگوں نے تعلیم کیا تھا، اور آپ کو وہ اس تعلیم کیا ہے، تو اس وظیفے کی اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے آپ کو حدیث رسول پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تیسری حدیث سنیں، اللہ کے نبی سے حضرت جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنے بستر پر جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑتے، ایسے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، اور ان پر قرآن کی سورتوں کو تلاوت فرما کر پھونک مارتے، اور وہ جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا وہاں تک پورے جسم پر ہاتھ کو پھیر دیتے۔ اچھا وہ پتہ ہے کیا پڑھتے؟ سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو کہ خود رسول پاک نے تعلیم کیا ہے، اور خود رسول پاک نے کیا ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک اور مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چھٹی حدیث، حدیث نمبر 6، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 دفعہ پڑھے گا، جو شخص سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیں گے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اگر یار آپ کو دنیاوی طور پہ، مثال کے طور پہ، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، اتنا اجر و ثواب ہو رہا ہے آپ کو، اور یقین کریں جب آپ اس کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کامل مرشد کی اجازت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کے نور کو محسوس کریں گے۔ کیا میں نے آپ کو اپنے پچھلے اسباق میں بتایا، کیا اس سے بڑی کوئی اور اہمیت والی چیز ہوگی کہ 1,24,000 کو سورہ توحید یا توحید کا علم دے کر اس دنیا پہ بھیجا گیا، اور ہماری پورے قرآن کے اندر سورہ اخلاص سے بڑھ کر توحید کو کسی نے بیان نہیں کیا۔ اب 7ویں حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھے گا، بلکہ ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی رسول ہیں، وہ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول سے دریافت فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ یہ حدیث رسول بتا رہا ہوں اور صحیح حدیث بتا رہا ہوں، سیاہ ستہ کی حدیثیں آپ سے مسلم، ابو داؤد کی حدیثیں، ترمذی کی حدیثیں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، جو کہ امام ترمذی نے ان کو جمع کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اے صحابی رسول یا اے شخص، تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اور ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ اور صالحین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی صورت پر بار بار ریاضت کرتا ہے، کسی بھی صورت پر بار بار وہ ریاضت کرتا ہے، تو وہ صورت قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ، یا تو مجھے تو اپنی کتاب مبین سے نکال دے، یا پھر اس شخص کے لیے مغفرت کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس سے ریلیٹڈ، اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اور وہ صورت اللہ سے جھگڑا کرے گی، وہ صورت جس کو آپ نے ساری زندگی اپنے ورد میں رکھا، وہ صورت اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو سورۃ اخلاص کا وظیفہ تعلیم کیا۔ تو اس کی جو بیسک وجہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ اخلاص کو پڑھیں۔ اب میں نے آپ کو 7 احادیث کے حوالے پیش کیے کہ اللہ کے نبی صبح بھی شام بھی سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا حصار ہے ہمارے دین کا، کیونکہ یہ جو صورت آئی ہے یہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی نفی کے لیے آئی ہے، یہ ان سب کی نفی کر رہی ہے۔ اور آج کفر، شرک، جادو کے نام پہ ہم سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ سورۃ اخلاص کے دامن کو پکڑ لیں۔ یقین جانیں سورہ اخلاص کو پکڑنا رب کو پکڑنے کے برابر ہے، کیونکہ اس میں خالصتاً رب کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور توحید کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے واضح لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کو کرنے کے لیے اتنے انبیاء کو زمین پہ بھیج دیا، اتنے لوگ کٹے، انبیاء نے ہجرتیں کی، اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑا، صرف کس لیے؟ توحید کی خاطر۔ توحید کی اتنی اہمیت ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو سورہ اخلاص تعلیم کی کہ آپ یکم رمضان المبارک سے، کیونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جس زمن میں یہ ہم قسطیں چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی، تو یہ ہم نے اس لیے شروع کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو پہلے روزے کو اس کی باقاعدہ طور پہ وظیفہ تعلیم کیا تھا کہ آپ اس کی ایک تسبیح بسم اللہ کے ساتھ کریں اور یقین کے ساتھ کریں، توجہات کے ساتھ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے سبق میں کہ وظائف کیوں بے اثر ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، اور بزرگان دین توجہ کو بنانے میں زندگیاں گزار دیتے تھے، جب جا کے کہیں توجہ بنتی تھی۔ تو خدارا آپ نے اس وظیفے کو توجہات کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور اجازت لے کے آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ دیکھیں ہم دنیاوی لحاظ سے زر اور مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو 40 دن مکمل کریں ایک تسبیح بسم اللہ کے ساتھ، تو آپ اسی سے سورہ اخلاص سے تمام دینی اور دنیاوی مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ روحانی معالج بننا چاہتے ہیں تو آپ صرف سورہ اخلاص کے دامن کو پکڑ لیں، آپ سورہ اخلاص کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ تمام دنیاوی فتنات سے محفوظ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ فتنہ دجال سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ سورہ اخلاص اپنے پڑھنے والے کو کبھی کافر ہو کر نہیں مرنے دے گی،
کیونکہ یہ شرک کی نفی ہے. جب اس کی روحانیت آپ پر کھلنا شروع ہوگی، آپ پر عیاں ہونا شروع ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ کہ آپ کی زندگی میں سب سے پہلے شرک کی نفی ہو جائے گی. اگر آپ کی ذات کے اندر کسی اور کا خوف ہے، ڈر ہے، آپ کسی سے بھے بھیت ہیں، تو آپ اس ڈر سے باہر نکل آئیں گے اور آپ حقیقی دنیا میں آ جائیں گے، اور آپ کو نمازوں میں، سجدوں میں ایک لذت اور سکون محسوس ہوگا، کیونکہ آپ کے سارے دین کی بیس جو ہے وہ توحید ہے. اور ساری توحید سورہ اخلاص میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے اس کو ایک بار پڑھا کہ بلا شبہ یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے. مطلب یہ ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا. جو شخص اس کو 3 بار پڑھے گا تو اللہ اس کو ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کریں گے. میں نے یہاں آج کا ہمارا جو سبق تھا، آج کی جو ہماری کلاس تھی، وہ میں نے اسی لیے رکھی تھی، اس کا موضوع میں نے اسی لیے یہی رکھا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو آپ سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں اس کی رسول کی نظر میں کیا اہمیت ہے. کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کی تعلیم بھی فرمائی یا نہیں، تو آپ ان 7 احادیث کے، ویسے تو حدیثیں بہت ساری ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر جادو ہوا تو آپ کون سی صورت کو یا کون سے کلمات کو بار بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، تو ان میں یہ ایک سورت سورہ اخلاص بھی شامل تھی. آگے چل کے انشاءاللہ ہم سحر سے، اور سحر کی جو 11-12 اقسام ہیں، بھلے وہ اگھوری جادو ہو، بھلے وہ کالا جادو ہو، بھلے وہ قبالہ جادو ہو، بھلے وہ علمناتی جادو ہو، سحر تخیل ہو، سحر محبت ہو، سحر حواتف ہو، سحر تفریق ہو، بھلے کوئی بھی وہ جادو کیوں نہ ہو، ہم بڑے سے بڑے جادو کا توڑ کر سکتے ہیں سورہ اخلاص کے ساتھ. آپ جب بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ سورہ اخلاص کی اجازت لے کے آپ اس کارواں میں شامل ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ آہستہ آہستہ ایک بڑا کارواں بن جائے گا. دیکھیں آج کی دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ نیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کو یوز تو کر رہی ہے، لیکن کہیں وہ کسی اور چیز کا بڑھاوا دے رہے ہیں. لوگ گیموں میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو تصوف، حقیقت، معرفت اور اس نہ نظر آنے والی عجائبات کی دنیا میں داخل کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنی جوانی میں اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا. یاد رکھیے گا، کھا لینا اور پیسے کما لینا یہ بڑا کام نہیں ہے. ہم خدا را اس لیے نہیں آئے. اپنی ذات کو جانیں اور پہچانیں کہ میں کون ہوں اور کس نے مجھے خلق کیا، اور جس نے مجھے خلق کیا کیا میں نے اس کو جانا؟ اگر نہیں جانا تو پھر سورہ اخلاص کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں.